خاص طور پر جب رشتوں سے انسان بور ہونا شروع ہو جائے اور اس کو یہ لگے کہ بھئی میں اس کو کیسے نبھاؤں، اور خاص طور پر ان کانٹیکسٹ وتھ سپاؤس، یہ کامن پرابلم ہے۔ آپ دیکھیے گا نا، کبھی بھی آپ مذاق میں دیکھیں تو لطیفے بنے ہوئے ہیں کہ جی جو بیوی ہے وہ تو ہمسائے کی اچھی لگتی ہے اور بچہ اپنا اچھا لگتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے لطیفے بنے ہیں، اور اکثر لطیفے بنے ہوئے ہیں جس میں بیویوں کے بارے میں اور شوہروں کے بارے میں لطیفے بنے ہوئے ہیں، ایک سماجی طور پر یہ بات کی جاتی ہے۔ تو اس کے جواب میں نے یہی صرف عرض کیا تھا اس دن بھی کہ جتنے بھی رشتے ہیں، رشتوں کو ہمیشہ ایک آبیاری کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح ایک درخت کو آبیاری کی ضرورت ہوتی ہے، ایک پودے کو، جس پودے سے آپ نے سایہ لینا ہے، جس سے آپ نے پھول لینے ہیں اور جس سے پھل لینے ہیں، تو ان درختوں کو ہمیشہ آبیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کو آپ ٹیک اٹ ایز گرانٹیڈ نہیں لے سکتے۔ آپ گھر میں ایک درخت لگا کے دیکھیں، اگر ٹائم پر آپ اس کو پانی نہیں دیں گے، ان کو سردی گرمی سے نہیں بچائیں گے، اگر ان کو کوئی خدا نخواستہ کیڑا لگ جائے تو آپ اس کو کوئی علاج نہیں کریں گے اور اس کے لیے کھاد نہیں اس کو دیں گے اور اس کی قطع برید نہیں کریں گے، جس پودے کو قلم لگانے کی ضرورت ہے قلم نہیں لگائیں گے، تو وہ پودا نہ سایہ دے گا نہ پھل دے گا، وہ ویران ہو جائے گا، وہ اجڑ جائے گا، تو اسے اور گند مچائے گا، بلکہ یعنی فائدہ دینے کے بجائے گند مچائے گا۔ اسی طریقے سے رشتوں کے بارے میں بھی خاص طور پر میں اس بات کو بہت دفعہ آپ تمام بہنوں اور بھائیوں سے عرض کر چکا ہوں، میرے خیال میں دنیا میں جتنے رشتے ہیں نا، خدا آپ کے پیدا کرنے والے کے بعد جو سب سے بڑا مضبوط رشتہ ہے وہ آپ کے اسپاؤس کے ساتھ رشتہ ہے۔ یعنی جس رشتے کا ہم مذاق اڑاتے ہیں نا، سب سے اسٹرانگ وہ رشتہ ہے۔ اس سے زیادہ انٹیمیٹ رشتہ کوئی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ آپ دیکھیے کسی بھی کانٹیکس میں دیکھیے کہ اب یہ یک جان دو قالب والی بات ہے، یعنی آپ اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنا جسم، اپنا دماغ، اپنی سوچیں، اپنا سب کچھ، اپنا پیسہ، اپنی دولت، اپنے سب چیزیں آپ ایک دوسرے شیئر کرنے لگ جائیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ دوسرے کی زندگی جینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنی زبردست فیلنگ ہے اگر اس فیلنگ میں محبت بھی ہو، اور یہ کتنی خوفناک فیلنگ ہے اگر اس کے اندر ضد ہو، لڑائی ہو، چڑچڑاپن ہو، غصہ ہو، نفرت ہو، کسی کے نقص نکالنا ہو، کسی کو ٹالریٹ نہ کرنا ہو، کسی کو برا سمجھنا ہو۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یعنی ایک مذہب کے لحاظ سے بھی اختیار دیا ہوا ہے کہ جب کوئی چیز ناگزیر ہو جائے تو آپ اس سے تعلق کو جدا کر سکتے ہیں اور الگ کر سکتے ہیں، اور میں اس بات کو مانتا ہوں کہ بعض اوقات کوئی آدمی اتنا ان ریزنیبل ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ گزارا کرنا مشکل نہ ہو اور وہ آپ کی مزاج سے نہ ملے، لیکن اس پوائنٹ کے آنے سے پہلے جب بھی کوئی مسائل ہوتے ہیں اس میں دو مسئلے ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے اس رشتے میں انویسٹمنٹ کرنی چھوڑ دی ہوتی ہے، ہم نے اس رشتے میں انویسٹمنٹ کرنی چھوڑ دی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اور اس انویسٹمنٹ کی جو سب سے کی ہے، ہم آج کے اس سیشن کے آخری حصے میں انشاءاللہ اسی کو ڈسکس کریں گے، جو کہ کمیونیکیشن سکلز ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کمیونیکیٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں جب رشتوں کے درمیان کمیونیکیشن ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے فرض کریں کسی کو لگا کہ اس کا اسپاؤس جو ہے وہ ویسے نہیں بیہیو کر رہا جیسے اسے کرنا چاہیے، اس نے اس کی ویسے عزت نہیں کی، ویسے اس کا احترام نہیں کیا، یا جس طریقے سے اس سے توقع تھی وہ توقع پوری نہیں ہوئی، تو ایسے موقع میں غصے ہو جانا، ناراض ہو جانا، اس کے بارے میں دل میں نیگیٹیوٹی لے آنا، اس سارے سے پہلے سب سے اہم چیز اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ جو آپ کے دل پہ گزر رہی ہے اس کا اظہار کرنا بہت ضروری ہے، اس کو بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کے اس رویے کی وجہ سے مجھے یہ ہو رہا ہے، اور اس کا نام کمیونیکیشن سکلز ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ جو نیکسٹ سیگمنٹ کے اندر کمیونیکیشن سکلز کے جو پرنسپل ہیں ان کے بارے میں بات کروں۔ تو کمیونیکیٹ کرنا، بہت دفعہ ہم باتوں کو دل میں رکھ لیتے ہیں اور باتوں کو دل میں رکھ کے وہ گھن لگتا رہتا ہے اندر سے، جیسے آپ کسی چیز کو بند کر دیتے ہیں نا تو اتنا سڑانت پیدا ہونی شروع، تو ہمارے اندر ہی پھر ایک کہانی سے دوسری کہانی، دوسری کہانی سے تیسری کہانی، ایک چیز دوسری چیز سے منطبق ہو جاتی ہے اور دل میں نفرتیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے طفیل ہوشیار پوری کا کہ دلوں کی نفرتیں بڑھتی رہیں گی، دلوں کی نفرتیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے۔ تو آپ نے سنی ہوگی، یہ مشہور غزل ہے۔ تو خاص طور پہ اسپاؤس والے ریلیشن شپ کے اندر کمیونیکیشن بہت ضروری ہے، کمیونیکیشن۔ تو اگر ہم کمیونیکیٹ کرتے رہیں، رشتے میں انویسٹ کرتے رہیں، دیکھیے اور رشتوں میں بعض اوقات آپ کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، اسپاؤس کے ساتھ تو چھوٹی سی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ صرف آپ نے کسی کو کہہ دینا ہے کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، کسی کو کہہ ہی دینا ہے کہ یار آپ کی زندگی میں آنے سے میری زندگی بہت خوبصورت ہو گئی، آپ نے کسی کو کہہ ہی دینا ہے کہ یار جب تم نہیں ہوتے میں تمہیں بہت مس کرتا ہوں، اور کسی کو یہی کہہ دینا ہے کہ آپ میرے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں تاکہ ہم ذرا اچھا وقت گزاریں، اور چلو ہم دونوں کافی پینے چلتے ہیں، چلو ہم چائے پینے چلتے ہیں، چلو بیٹھو ہم کچھ معاملہ ڈسکس کریں۔ تو ہم یہ بھی نہیں کرتے،
ہم یہ بات بھی نہیں کرتے، ہم اس میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے، تو انویسٹمنٹ کرنے کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ ایک بوریت، اور دوسرا یہ تو ایک انسان کی طبیعت ہے، اس میں اکتاہٹ آ جاتی ہے۔ تو یہ تھا اسپاؤس کے متعلق۔